سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سلام شہدائے کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہما ارسلان۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ایسے گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شہزادوں، دو شہیدوں کا، جن کے ذکر پاک کے بغیر داستان کربلا ادھوری ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امام عالی مقام روتے تھے، پریشان رہتے تھے اور بعد نماز عشاء یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مجھے بہت زیادہ ستاتی ہے، مجھے کوئی ایسا فرزند عطا کر دے جو میرے دل کا سکون ہو اور ہم شکل پیغمبر ہو۔ اللہ کریم نے دعا قبول فرمائی اور ایک ایسا چاند سا بیٹا عطا کیا جنہیں ہم شکل پیغمبر کہا جاتا۔ یہ اتنے خوش نصیب تھے بڑے صاحبزادے کہ جن کو دیکھ کر تمام صحابہ کہتے تھے کہ ہماری آنکھیں ان کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے تو ہم امام علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج انہی دو شہزادوں کے حوالے سے ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے، ان دو شہزادوں کی شہادت کو یاد کریں گے اور میدان کربلا میں ان کے کردار کو واضح کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے جو مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے مجھے جوائن کر رہی ہیں محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ۔ آپ سب ان کو جانتے ہیں، بہترین اسلامک اسکالرز میں ان کا شمار ہوتا ہے، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، دینی اور اسلامی معاملات میں بہت گہری نظر رکھتی ہیں۔ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ کا، خوش آمدید کہوں گی۔ ایک اور مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر فرحانہ محمود صاحبہ۔ آپ بھی ماہر تعلیم ہیں، دینی معاملات سے خاص لگاؤ رکھتی ہیں اور بالخصوص صوفی ازم سے آپ کی ایک خاص دلچسپی ہے، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترمہ سعدیہ طارق صاحبہ۔ آپ بھی درس و تدریس سے وابستہ ہیں، بلکہ بہترین اسلامک اسکالرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے۔ منقبت خواہ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں تسمیہ زہرا، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ اور ناظرین کرام، آج کے پروگرام کے آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گی اور گفتگو کرنا چاہوں گی ناہیدہ صاحبہ سے۔ ناہیدہ صاحبہ، جیسے کہ ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں، شبیہ مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی اکبر علیہ السلام، آج ان کے تذکرے سے، ان کے ذکر پاک سے میں چاہوں گی کہ اس پروگرام کا، اس نشست کا باقاعدہ آپ آغاز کریں۔ جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے، روایات بتاتی ہیں، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے بہت دفعہ جو ہے وہ فرمایا کہ حسین حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو میرے حسین سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، وہ مجھ سے بغض و عداوت رکھے گا۔ بے شک۔ تو حسین علیہ السلام مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جناب مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، آپ دونوں جو سورت ہے سورہ کوثر، اللہ پاک فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اس کی زندہ و جاوید تفسیر ہیں آپ دونوں کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی، جس سے آپ کی نسل پاک جو ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ تو یہ اصل میں تفسیر کوثر مصطفیٰ ہیں، مراد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیار تھا، جو محبت تھی، جو شفقتیں تھیں، جو عنایتیں تھیں، اور وہ جو کچھ حسین علیہ السلام کو اپنے نانا جان سے ملا، وہ فصاحت، وہ بلاغت، وہ علم، وہ شجاعت، وہ بہادری، جو کچھ آپ کو اپنے نانا جان سے ملا، اور نانا جان نے پھر جتنا پیار آپ سے کیا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ ایک دفعہ اپنے صحن میں تشریف فرما تھے کہ آپ کی گود میں
میں ایک طرف آپ کے اپنے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ایک طرف سیدنا حسین علیہ السلام تھے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس کو بیان کروں گی کہ جبرائیل امی آ جاتے ہیں اور دونوں میں سے آپ نے فرمایا کہ یہ دو نور بیک وقت آپ کی گود میں نہیں رہ سکتے, ایک کو ایک پہ فدیہ کر دیں. تو آپ نے اپنے بیٹے کو فدیہ کر دیا حسین علیہ السلام پہ. اتنا پیار, اتنی محبت. تو جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو جناب امام علی مقام کو اپنے نانا جان کی وہ محبتیں, وہ شفقتیں, وہ یاد ستاتی ہے. تو آپ عشاء کے بعد نماز عشاء میں اور تہجد میں آپ جو ہے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے کوئی تو شبیہ نانا جان عطا کر دے کہ میں جن کو دیکھوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے, میں جن کو سنوں تو میری وہ کانوں کی تشنگی جو ہے وہ جو ہے اس کو وہ مجھے ٹھنڈک محسوس ہو. تو آپ کی دعاؤں کا ثمر پھر وہ مراد حسین, جیسے وہ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا, اسی طرح پھر مراد حسین علیہ السلام پھر باشکل جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام دنیا نے دیکھا. اور ایسا خوبصورت نوجوان, اتنے خوبصورت کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا, ایون کہ آپ کی آواز مبارک بھی وہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. اور لوگ دور دراز سے جو ہے وہ آپ کی زیارت کرنے آتے تھے, دور دراز سے کہ اور جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا ہوا تھا اور جنہوں نے دیکھا ہوا تھا تو انہوں نے پھر اپنے جو ہے وہ بچوں کو پوتوں کو بتایا کہ اس طرح ایک شبیہ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں, آئیں ان کی زیارت کرنے جاتے ہیں. اور جب آپ چھوٹے ننھے شہزادے تھے, شہزادہ علی اکبر جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو جناب امام حسین علیہ السلام راتوں کو اٹھ کے پنگوڑے میں آپ کی چہرے کی زیارت کرتے تھے. اور یہ آپ کا, اور جب جناب علی اکبر علیہ السلام جب جوان ہوئے اور آپ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگ کہتے تھے جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو, اتنا خوبصورت چہرہ, اتنا نورانی چہرہ. اور جب ابھی آگے جا کے پھر میدان کربلا کا ذکر ہوگا تو جب آپ خیمے سے باہر نکلتے تھے تو وہ اندھیری رات بھی جو ہے وہ چمک اٹھتی تھی. اتنا مبارک اور نورانی چہرہ تھا آپ کا, اور کیا قد و قامت تھا, وہ ہاشمی جلال, اور وہ جتنی بھی جناب بنو ہاشم کی خصوصیات تھی نا, خوبصورتی, پھر پلس سخاوت, اور پلس پھر آپ کا جاہ و جلال, اور آپ کے اندر جو ہے وہ ایک ہیبت, وہ ساری کوالٹیز جو تھیں وہ جناب علی اکبر علیہ السلام میں موجود. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پروگرام کا آغاز کیا ڈاکٹر صاحبہ. جیسے ابھی ہمیں جو ہے وہ ناہیدہ صاحبہ نے اپنی گفتار کے ذریعے بتایا کہ شبیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلقی, خلقی اور منطقی تینوں لحاظ سے وہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. کتنی سٹرونگ پرسنالٹی تھی, بیان فرما دیجیے. روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں اور حضرت حسین سے درخواست کرتی ہیں کہ اے بھائی میں آج آپ سے ایک چیز مانگوں تو کیا آپ مجھے دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری بہن آج تک کچھ نہیں مانگا, ایسا کیا مانگتی ہو؟ تو فرمایا کہ مجھے یہ بیٹا دے دیں. اور پھر کیا ہوا کہ ام لیلہ نے کہا, جو ان کی والدہ تھی, انہوں نے کہا کہ یہ سعادت کہ ان کی تربیت جو ہے وہ زینب کریں گی. اور پھر کیسی تربیت انہوں نے کی جو ہم دیکھتے ہیں کربلا میں, کہ جہاں پر انہوں نے جو ہے وہ جب خیمے میں گئے اور جب اجازت مانگی حضرت زینب سے تو وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ والدہ نہیں ہیں, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہی میری والدہ ہیں. تو انہوں نے کہا جاؤ اپنی ماں سے اجازت مانگو. یعنی کہ یہ تربیت اور یہ جو شجاعت اور یہ جو بہادری تھی وہ تمام کی تمام ورثے میں اپنے بابا سے تو مل ہی رہی تھی, لیکن ان کی جو پرورش میں پھپھو نے کردار ادا کیا, اور اس وقت کی وجہ سے, تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ریسرچز ہو رہی ہیں بہت بڑی بڑی کہ ارلی ایئرز, یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پہلے 5 سال جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس کی پرسنالٹی گرومنگ میں. اور یہ پرسنالٹی گرومنگ ہم دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی جو ہیں ان کی کر رہے ہیں کون؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے 5 سال ان کی گود میں بیٹھ کر وہ تربیت حاصل کی. اور ابن حسین کہاں تربیت حاصل کر رہے ہیں؟ سیدہ زینب کی جھولی میں. واہ کیا بات. سو
کیسے کردار تخلیق ہو رہے ہیں، یعنی کہ وہ کردار، وہ پرورش، جس طرح ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جب آپ بیج اچھا بوتے ہیں تو پھر وہ درخت اور اس کا پھل جو ہے وہ شاندار ہوتا ہے. اسی طرح جس کو دعاؤں میں مانگا گیا، جس کی شبیہ جو ہے وہ رسول خدا کی ہے، تو اس کے کردار کی جو تربیت ہے وہ سیدہ زینب کے ہاتھوں ہو رہی ہے. تو وہ کردار ہم دیکھیں گے کہ مارکہ جو کربلا ہے اس میں وہ کیسے سامنے آتا ہے. یقیناً اسی کردار کو ہم ڈسکس کریں آج. بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری دونوں مہمانوں نے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی صفات بیان کی. شخصی خصوصیات کے حوالے سے مزید بھی اگر دیکھا جائے تو یقیناً پھر تذکرہ آئے گا کہ وہ مشابہت رکھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. انداز گفتار کی بات کی جائے، کردار کی بات کی جائے، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی جانثاری کی بات کی جائے، اور جذبہ ایمانی کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یقیناً وہ بھی مشابہت رکھتا ہے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. فرما دیجیے. بلا شبہ ان کو فیض محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حاصل تھا، فیض علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی حاصل تھا، فیض حسین بھی حاصل تھا، فیض زینب کبریٰ بھی حاصل تھا. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی شخصیت قیامت تک ایک قداور شخصیت ثابت نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنی خوبصورت ان کی سیرت کہ پیکر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر نظر آتے تھے. اتنی خوبصورت صورت کہ حضرت حسین بار بار اٹھ کر اس چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے. اور کیسی خوبصورت جوانی کہ جس پر فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے. اور پھر نسبت علی المرتضیٰ سے کہ ایک مرتبہ گورنر کے پاس گئے حضرت حسین کا پیغام لے کر، تو اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگے میں علی ابن حسین ابن علی ہوں. وہ گورنر جو تھا وہ دل ملا گیا اور کہنے لگا کہ تم لوگ کتنے علی ہو، تم لوگ کتنے علی ہو؟ تو حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ میں حسین کا بیٹا علی ہوں اور ان کے بابا علی تھے. اور حضرت حسین نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے بھی عطا فرمائے تو میں ان کا نام علی رکھوں گا، کیونکہ علی بہادری کی ایک مہر ہے، علی شجاعت کا پیکر ہے. علی کا نام آتے ہی خیبر بھی لرزنے لگتا ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ جس کی شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہو، ان کے اندر وہ صفات، وہ شجاعت اور وہ خوبیاں موجود نہ ہوں، اور جن کا اظہار میدان کربلا میں ہوتا ہے. بالکل کہ جب میدان کربلا میں خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خون اہل بیت اطہار کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنے والد سے فرماتے ہیں کہ ابا جان مجھے اجازت دے دیجئے کہ اب تک جتنا خون بہہ چکا ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے کافی نہیں ہے. اب تک جتنا خون بہہ چکا ہے اس سے نانا جان کے دین کو تقویت نہیں ملے گی، بلکہ اس دین کو تقویت ہی اس وقت ملے گی جس وقت اس میں اہل بیت اطہار کا خون شامل ہوگا. تو اس دین کے نفاذ کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے اہل بیت اطہار کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ ہمارا خون اشد ضروری ہے، اور جب تک ہم اپنے خون کی قربانی نہیں دیں گے اس دین کی آبیاری نہیں کر سکتے. اور پھر وہ اپنے والد سے اجازت چاہتے ہوئے جب میدان کربلا میں جاتے ہیں تو ایک مرتبہ پورے میدان میں سختہ طاری ہو جاتا ہے، اور ان سے مقابلے کے لیے جس عسکر نامی پہلوان کو بھیجا جاتا ہے وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتا. حالانکہ وہ ایک نامی گرامی پہلوان ہوتا ہے، لیکن عکس مصطفیٰ جو اس صورت سے چھلکتا تھا، اس عکس نے اس پہلوان کو بھی گرنے پر اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. یقیناً اسی تذکرے کو جاری رکھیں گے اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے جو میدان کربلا میں کردار ہے اس کو اجاگر کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا اور ڈٹے رہے اپنے مشن پر، ڈٹے رہے اپنے مقصد پر. اسی کے حوالے سے ہم مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ابھی ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम और शहज़ादा अली अस्कर अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से, और इसी मुनासबत से ब्रेक पे जाने से कबल जो गुफ्तगू होती है उसी तसलसल को आगे बढ़ाएंगे। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम किस तरह से मैदान करबला में उतरे और जो ललकार जिसका हमने तस्करा पहले भी किया नाहिदा साहिबा, और फिर आपने जाम शहादत नोश किया। मैं चाहूँगी कि इस तमाम तर सिनेरियो को आप अपने अल्फाज में कोट करें। जी, जब आप अपनी वालदा मोहतरमा से इजाज़त तलब फरमाते हैं, अपनी फूफी जान से इजाज़त तलब फरमाते हैं, अपनी बहन सकीना को मिल के आप मैदान जंग की तरफ जब जाने लगे होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब जब कोई जवान, चाहे वो असहाबे हुसैन है, चाहे वो गैर फातमी औलाद है, चाहे वो आले नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन सब को तैयार करके घोड़े पे बिठाना जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम का काम था। अब बारी आती है आपके अपने बेटे की, जवान अली अकबर की, आपके शहज़ादे की, शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब तमाम असहाब भी शहीद हो चुके, आपके दूसरे भाई भी शहीद हो चुके, तो अब गुलशन ज़हरा के फूलों की बारी आ गई। तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को तैयार किया गया, आपको जनाब हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम की जो ज़रा थी वो पहनाई गई, और जो आपको अमामा था वो जनाब रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहनाया गया, और जो तलवार आपको पकड़ाई गई वो जनाब शेर खुदा मौलाए कायनात मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम उनकी तलवार आपको पकड़ाई गई, और आपके माथे पे बोसा दिया जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने। और जब घोड़े पे सवार किया तो अभी जनाब अली अकबर चंद कदम ही बड़े थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़ब्त ना हुआ और पीछे पीछे चल पड़े। तो जनाब अली अकबर ने फरमाया, बाबा जान क्यों पीछे आ रहे हैं आप, मुझे जाने दें। तो आपने फरमाया कि तुम्हारा तुम जैसा अगर बेटा होता तो तुम्हारे भी अभी यही जज्बात होते जो इस वक्त मेरे जज्बात हैं। बहरहाल आप जो है मैदान करबला में और जंग में तशरीफ़ लेके जाते हैं, और इस शान के साथ कि देखने वाले को फिर जनाब अली अकबर में जनाब हमज़ा भी नज़र आए, जनाब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबी भी नज़र आई, वो जो आप थे ही शबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर वो हैदरी जो ललकार थी वो भी नज़र आई, हाशमी हैबत भी नज़र आई। और इस जाहो जलाल के साथ जब आप करबला के मैदान में तशरीफ़ लेके जाते हैं तो आप उनको बुलंद आवाज़ में पुकारते हैं और पहले अपना इंट्रो करवाते हैं, क्योंकि ये जो है अरब का दस्तूर था कि जब जब जंग के मैदान में जाते थे तो अपना इंट्रो करवाते थे। आपने अपना इंट्रो बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में करवाया। आपने कहा, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूँ। सुभान अल्लाह। आज तुम्हें मुझ में हाशमियत भी नजर आएगी, मुझ में अलवियत भी नजर आएगी। आपके रोब और दबदबे को देख के किसी में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आपके मुकाबले के लिए आता। बहरहाल उनमें से जो सबसे ताकतवर पहलवान था तो उसको जो है ना बहुत ज्यादा पुशअप करके तो उसको भेजा गया। तारिक नाम था उसका, तारिक बिन शीस नाम था। उसको जब भेजा गया तो आपने तो एक ही वार में उसका सर कलम कर दिया। उसके बेटों को गुस्सा आया, वो मैदान में आए, वो उससे ज्यादा ताकतवर पहलवान थे, तो जनाब अली अकबर ने उनको भी एक ही वार में उनका सर कलम कर दिया। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात कोट करके बस मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगी कि जब ये तमाम जो है नज़ारा मस्तूरात देख रही थी तो जनाब उम्मे लैला आपकी वालिदा मोहतरमा तो आप दुआ फरमा रही थी कि ए मेरे मौला, ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले और ए इब्राहीम को इस्माइल लौटाने वाले परवरदिगार, मुझे मेरा अली अकबर एक दफ़ा फिर मिला दे। तो जनाबी अली अकबर अलैहिस्सलाम को प्यास की शिद्दत आई। एक तो वो वाक़या ना जब हुसैन अलैहिस्सलाम, ये नहीं, ये उससे पहले का है। तो आप जो है दोबारा खैमों की तरफ तशरीफ़ लाते हैं, वो दुआ की कबूलियत उम्मे लैला को फ़ौरन से मिल गई। आप तशरीफ़ लाते हैं और जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम आपको इमाम आली मुकाम अपनी अंगूठी देते हैं कि बेटा इसको मुंह में रख लो, तुम्हें प्यास की शिद्दत नहीं सताएगी। वो मुंह में अंगूठी रख के आप फिर जाते हैं और फिर से आप यजीदी फौज को ललकारते हैं। और तारीख के अल्फाज हैं कि कई सौ जो यजीदी फौज के उनको जहन्नुम वासिल किया आपने। और फिर जब आप पे जो है उसके बाद फिर जब हमला होता है 1000 के करीब जो सिपाही थे उन्होंने एकदम से जब आप पे हमला किया और जब आपको फिर वो तीर
لگا اور آپ کا وہ گھاؤ کافی ہو گیا تو آپ کو پھر جب پیاس کی شدت جو آپ نے پھر وہ تیر گلے میں لگا، وہ تیر گلے میں لگا اور پھر آپ نے اپنے بابا جان کو جب آواز دی تو وہ زبان چسوانے کا واقعہ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. اس سارے واقعے کے تناظر میں جو عمر بن سعد تھا اس نے ایک تاریخی جملہ کہا ہما کہ اگر جو حسینی فوج کا یہ سپاہی تھا علی اکبر علیہ السلام، اگر اس کو 2 گھونٹ بھی پانی مل جاتا تو یہ ہماری ہزاروں کی فوج کو تہس نہس کر دیتا. میں چاہوں گی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ کچھ فرما دیجئے، پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. جی بہت ہی جامع گفتگو فرمائیے شہزادہ علی اکبر کے بارے میں، جو ایک نوجوان ہیں اور جو بار بار تمنا کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں اپنے والد سے کہ مجھے اس شہادت کے لیے اجازت دیجیے. یہ ایک بہت ہی جس کو آپ کہنا چاہیے کہ مشکل تجربہ تھا حضرت امام حسین کے لیے کہ ایک ایسے فرزند کو جن کو انہوں نے دعا کر کے مانگا تھا اور ان کی تربیت جو ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، ان کو حوالے کر دیا جائے اس جوانی میں. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے اور امام حسین اٹھا کر لے کے آتے ہیں ان کا لاشا، تو کیسا صبر ہے باپ کا. ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خیمے سے ننھے علی اصغر کی آواز آتی ہے اور پھر یہی والد جو ہیں وہ جاتے ہیں اور سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ پانی جو ہے وہ دے دیا جائے. اب یہاں پر ایک بہت ہی یعنی جس کو کہنا یہ چاہیے کہ ایک ایسا واقعہ ہے یا ایسا جس کو ہم کہتے ہیں معجزہ ہے کہ جو انسانی عقل اس کے اوپر حیران ہوتی ہے. اور وہ اگر آپ اس کو کسی بھی لاجکس یا کسی بھی کیلکولیشنز کے ذریعے اگر آپ یا کسی بھی منطق کے ذریعے اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں، تو وہاں پر آپ کر نہیں سکتے. کہ ایک کہ چھوٹا بچہ جس کو دیکھ کر ابھی بھی جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو ریٹیلیشن ہوتی ہے وہ چھوٹے بچے کو دیکھ کر وہ ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا. بالکل نہیں. یعنی کہ جتنا بھی سخت شکی القلب انسان ہوگا وہ اس چھوٹے بچے کو دیکھ کر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اگر وہ بچہ پیاسا ہے، پیاس کی تڑپ سے بار بار اپنی زبان اپنی ماں کو اپنے باپ کو دکھا رہا ہے اور وہ پکار رہا ہے اور وہ اس کی عمر مبارک بھی ابھی کچھ روایات میں آتی ہے 6 مہینے ہے، یعنی 1 سال سے بھی کم ہے. تو اس بچے کی اور خوبصورتی اپنے بھائی کی طرح اس کی خوبصورتی کا کیا ہی عالم ہوگا. اور کیسا اس کے اوپر یہ ستم ہے کہ پانی مانگا جا رہا ہے اور بدلے میں اس کو کیا دیا جا رہا ہے؟ تیر. اور وہ بھی تیر جبکہ امام حسین کے ہاتھ میں وہ موجود ہے اور ان کے دل کی کیفیت کیا ہے کہ ایک بیٹے کو ابھی قربان کر کے آئے ہیں. اور یہاں پر یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت سے بھی غیر فطری عمل ہوا. انسانی فطرت جو کہ کسی بھی حد تک گر جائے لیکن اس لمحے پہ آ کے رک جاتی ہے، لیکن یہ غیر انسانی فطرت انجام پائی اور حیوانی عمل ہوا، شیطانی عمل ہوا. اور اس کو یہ وہ عمل کیا گیا کہ کوئی انسان اس کو اپنی زبان پر ادا نہیں کر سکتا. بے شک بجا فرمایا آپ نے. کنٹینیو کریں گے جیسے ابھی سعدیہ صاحبہ فرما رہی تھیں ڈاکٹر صاحبہ، اسی کو اگر ہم کنٹینیو کریں، ایک شکی القلب آتا ہے اور وہ تیر کا گھاؤ لگا دیتا ہے. کس قدر شکی القلب ہے، کس قدر سنگ دل ہے وہ انسان کہ جس نے چھوٹے سے بچے کو ایسا تیر جو ہے وہ گاڑا اس کے کان مبارک پہ کہ جسے کہا جاتا ہے کہ جس سے ہاتھی کو بھی مار سکتے ہیں. بے شک حضرت علی اصغر علیہ السلام چھوٹے ننھے منع شہید جن کا تذکرہ قیامت تک اہل بیت اطہار کے نامور شہداء میں ہوتا رہے گا. مقام کربلا تک جاتے ہوئے ایک ایسی منزل آتی ہے جہاں پر ایک کنواں تھا جس کا پانی نیچے تھا. تو لوگوں نے حضرت امام حسین سے درخواست کی کہ اس کنویں کا پانی بہت نیچے ہے، آپ تشریف لے آئیے. تو حضرت امام حسین اس کنویں کی منڈیر پر جاتے ہیں اور اس کنویں کے پانی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے کنویں کے پانی، تجھے معلوم نہیں آل بیت رسول یہاں حاضر ہیں. تو وہ پانی ان کے ادب میں اپنی جگہ سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور تمام اہل بیت اور ان کے جانور سیراب ہو جاتے ہیں. لیکن وہ مقام
معجزہ اور کرامت کا تھا، لیکن میدان کربلا کا جو میدان تھا وہ معجزہ یا کرامت دکھانے کا میدان نہ تھا، بلکہ وہ عظیمت کا اور آزمائش کا مقام تھا، اور حضرت امام حسین اس مقام آزمائش سے بخوبی واقف تھے۔ وہ چاہتے تو دریائے فرات کا پانی ان کے قدموں سے لپٹ جاتا۔ بعض روایات میں تو یہ آیا ہے کہ دریائے فرات کا پانی منتظر تھا کہ حسین مجھے آواز دیں تو میں جا کر ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں، وہ مجھے پکاریں تو میں اس پورے خانوادے کو سیراب کر دوں۔ لیکن حسین علیہ السلام کی شان پر قربان جائیے کہ اس آزمائش کو رب کا انعام سمجھتے ہوئے اپنے پورے خانوادے کو اس آزمائش پر پورا اتارنے کے لیے اپنے ننھے منھے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب وہ پیاس سے بے چین تھے تو انہیں حضرت امام حسین کی گود میں دیا گیا۔ حضرت امام حسین ان کے ساتھ پیار فرما رہے تھے، دلجوئی فرما رہے تھے کہ ایک شقی القلب انسان نے ان کی طرف ایک تیر پھینکا۔ ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ناہیدہ صاحبہ سے بھی گفتگو کریں گے کہ ایک ماں کی ہمت، ایک ماں کی شجاعت، ایک باپ کی دلیری، کس طرح سے بیٹے پہ بیٹا قربان ہو رہا ہے لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے مقصد کی جانب گامزن ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے قبل جو گفتگو ہو رہی تھی اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں گے، اور ہم ذکر کر رہے تھے نور کے پیکر چاند کے ٹکڑے کی شہادت کا۔ جیسے ہی شہادت ہوتی ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کی، ان کا لاشا اٹھائے غمگین صدائیں لگاتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، اور پھر شاید ان کی نظر میں ایک شکوہ جو ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے کہ غیب سے آواز آ جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو دلاسا مل جائے۔ اس غیب کی آواز میں یہ صدا ہوتی ہے کہ اسے چھوڑ دو، یہاں جنت میں دایا موجود ہے جو اس کو سیراب کر دے گی۔ میں چاہوں گی کہ اس کو بھی اپنی کنکلوڈنگ پوائنٹس میں آپ سے جی بالکل، جیسا کہ میں نے پہلے جو ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھ کے اس کی عملی تفسیر جناب علی اکبر علیہ السلام کے جو ہے وہ چہرے کو اس سے جو ہے ریلیٹ کیا تھا، تو اسی صورت کی جب دوسری آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ فصلی لربک وانحر، اس کا پھر عملی نمونہ ہم نے کربلا میں دیکھا۔ پھر حسین علیہ السلام نے وہ ایسی نماز پڑھی اور ایسی قربانیاں دیں جو رہتی دنیا تک کوئی ایسا مائی کا لال جو ہے نہ تو ایسی قربانیاں دے سکے گا نہ ایسی نماز پڑھ سکے گا۔ اور جناب علی اصغر علیہ السلام کی قربانی کہ جن کا جو خون تھا وہ آپ نے ایسے آسمان کی طرف اچھال دیا اور کہا کہ اے میرے رب گواہ رہنا کہ میں نے اپنا علی اصغر بھی تیری راہ میں قربان کر دیا۔ اور ماؤں کی بات ہو رہی تھی، لاکھوں سلام ہوں جناب ام لیلہ پہ، جناب ام رباب پہ، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہ، جناب جتنی صحابیات حسین تھیں ان تمام پہ کہ جنہوں نے اپنے ننھے شہزادے اور اپنے جوان بیٹے جو ہے حق و باطل کے اس مارکے میں جو ہے وہ قربان کر دیے، اور شکوہ تک نہ کیا۔ اور مجھے آپ کی بات سے وہ بات یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو کنکلوڈ کر دوں کہ جب لاشا اٹھائے جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خیمے کی جانب واپس لوٹتے ہیں، اب نہ وہ اضطراب ہے، نہ وہ بے چینی ہے، نہ وہ بلبلاہٹ ہے۔ ماں کو یہ لگا کہ شاید پانی مل گیا تو خاموشی ہے، جب آئی دیکھی کہ بیٹا چھلنی ہے تو دل پاش ہو گیا۔ امام علی مقام نے کہا کہ صبر کرو، اور وہیں پہ چپ ہو گئی۔ آپ دیکھیں اگر جو قافلہ حسینی میں خواتین تھیں اگر وہی جو ہے ہو جاتی کہ نہیں ہم نے واپس جانا ہے، لیکن آپ دیکھیں ان کا جذبہ بھی دیکھیں کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ
ان کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑی ہیں, وہ اپنے بیٹے قربان کر رہی ہیں, کوئی اپنے بھائی قربان کر رہے ہیں, کسی کا جوان بیٹا, کسی کا 6 ماہ کا ننھا علی اصغر, لیکن زبان پہ اف تک بھی نہیں ہے. تو میں آخر میں جناب حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں, جناب علی اصغر علیہ السلام کی بارگاہ میں شعر کی صورت میں جو ہے وہ نذرانہ پیش کروں گی کہ شاعر کہتا ہے کہ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے, خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے, رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے, خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا, خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا, کرب و بلا کو خون پلایا حسین نے, اور سب کچھ خدا کے دین پر قربان کر دیا, سب کچھ خدا کے دین پر قربان کر دیا, اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے. اللہ اکبر. مجھے آپ کی بات سے وہ الفاظ یاد آ گئے امام عالی مقام کے, بیٹا قربان ہو گیا, اور کہتے ہیں جب اپنی جو ہے وہ بیوی کو تشفی دے رہے ہیں, ان کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں, وہاں پہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ دنیا کا پانی تو سیراب نہ کر سکا, لیکن ساقی کوثر نے آب کوثر ضرور پلایا ہوگا. فرما دیجیے. یہ تمام جب پورا واقعہ ہو رہا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کا صبر, کہ کس طرح اولاد کے بعد ایک کے بعد دوسری اولاد کو پیش کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو والد کی اور جو والدہ کی رسپانسبلٹی اور ان کا جو کردار ہے, یعنی کہ بیٹوں کا کردار تو ہے ہی, یعنی ان کے اوپر تو اگر آپ جتنے پروگرامز کریں یا جتنی بھی اس کے اوپر بات کریں, شجاعت کی, بہادری کی, اور اس سے بھی زیادہ اطاعت شعاری کی. یہ نہیں کہ میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے تو میں نے جانا ہے, بلکہ اجازت طلب کر رہے ہیں بار بار آ کے. یہاں پر اطاعت والدین کی جو رسپانسبلٹی ہے ان کے کندھوں کے اوپر, اس کو بھی نبھا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کا جو کردار ہے اور ان کی ازواج کا جو کردار ہے ایز اے فادر اینڈ ایز اے مدر, وہ کس طرح نبھا رہے ہیں. یعنی ایک دوسرے کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو حوصلہ دلا رہے ہیں, ایک دوسرے کو بلیم نہیں کر رہے اس وقت کہ دیکھیں آپ کے پیچھے آ کے ہم نے کیا پایا, بلکہ اس پر صبر کر رہے ہیں اور تقدیر پر صبر کر رہے ہیں, اور اس جو مشن ہے اس کی تکمیل تک اپنی جانوں کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کو بھی قربان کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہمیں جو سبق مل رہا ہے, یہاں پر ہمارے سیکھنے کا جو عمل ہے, کیونکہ یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہے اور کہ اس کو زبان بیان نہیں کر سکتی, نہ ہی کوئی قلم بیان کر سکتا ہے. یہ تقدیر کا لکھا ہوا, یعنی کہ جو لوح قلم ہے اس نے یہ تحریر کیا ہوا ہے, اس کے سوا اس کو کوئی تحریر میں نہیں لا سکتا, اس کے سوا کوئی زبان نہیں ہے جو اس کو بیان کر سکے. سمجھنے کا کیا ہے ہمارے لیے کہ اس میں جو کردار ہے امام حسین کا, اور ان کی ازواج کا اور ان کی اولاد کا, اس سے ہم نے کیا لیا, اس سے ہم کیسے آج کے یزیدیوں کو, آج کے جو اسلام دشمن ہیں ان کو کس طرح ہم نے جو ہے اس راہ پر امام حسین کی سنت پر چلتے ہوئے ہم نے کس طرح ان کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ہے, اور اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ سے جو ہماری جو زندگی کی چیزیں ہیں ان کو قربان کرنا ہے. بے شک. جی سعدیہ صاحبہ, کنکلوژن پوائنٹس ہیں, کچھ کہنا چاہیں جو آپ کی نظر میں رہ گیا ہو, کوئی ایسا پوائنٹ جس کو آپ شامل گفتگو رکھنا چاہتی ہوں, اور پھر آخر میں جب ہم پیغام کی بات کرتے ہیں, جب ہم ایسنس کی بات کرتے ہیں, تو دونوں پرسنالٹیز کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کا ایسنس بھی بتا دیجیے. جی, میں بات کرنا چاہوں گی اس جذبے سے متعلق جو جذبہ اس تمام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان کربلا میں لے کر جاتا ہے, اور پھر وہ جذبہ اتنی پیک پر پہنچتا ہے کہ ہر کوئی دوسرے سے پہلے اپنی قربانی دین کی آبیاری کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے. اور پھر جب ہم شہزادہ علی اکبر کی شہادت کو دیکھتے ہیں تو جوانی کے عالم میں اس جذبے کا عروج ہونا ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے کہ جوانی کا ٹائم کیسا ہوتا ہے, جوانی میں انسان کیا کیا سوچ رہا ہوتا ہے, لیکن جس کو شجاعت بنی ہاشم کی ملی ہو, اس کی سرداری کا اعلان ہو رہا ہو, اس علی اکبر کی شان کا کیا کہنا, کہ اس جذبے کے ساتھ میدان کربلا میں جاتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کنتم امتن اخرجت للناس, کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے. تو انہوں نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کو اس طرح نبھایا کہ پہلے ہماری
जो कुर्बानियाँ हैं वो इस उम्मत के लिए, वो इस दीन की सरबुलंदी के लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद उम्मत का नंबर आता है और उन्होंने अपनी जवानी को इस जज्बे के साथ अपने रब की बारगाह में पेश किया कि इस दीन की सरबुलंदी के लिए मैं अपना हिस्सा डाल सकूं। और इमाम हुसैन की एंड पर जब हम इस जज्बे की बात करते हैं तो जिस जज्बे को लेकर वो मदीना तैयबा से चलते हैं और मक्का मुअज़्ज़मा के 4 माह 6 दिन शैब अबी तालिब की घाटी में गुजारते हैं, लेकिन उस जज्बे में कमी नहीं आती। और फिर मक्का मुअज़्ज़मा को जब छोड़ते हैं और मैदान करबला की तरफ रखते सफ़र बांधते हैं तो हर मंजिल पर उस जज्बे में इजाफा होता चला जाता है। हर मंजिल पर वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तर होते चले जाते हैं और अपने हर प्यारे को मैदान करबला में भेजते हुए ये मैसेज दे रहे हैं, उसके जज्बे को तक़वियत दे रहे हैं और कह रहे हैं घबराना नहीं, मेरे नाना जान तुम्हारे इंतज़ार में हैं। और जब हज़रत अली अकबर का सर गले मुबारक से खून निकलता है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं तो अपने बाबा जान को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे बाबा जान आप पर सलाम हो, ये देखिए मेरे सामने मेरे नाना खड़े हैं और आपको सलाम दे रहे हैं और आपसे कह रहे हैं ए हुसैन जल्दी से तुम भी आ जाओ। वो क्या जज्बा था कि अपना जज्बा जब पीक पे पहुंचता है तो अपने वालिद के जज्बे को भी तक़वियत देते हुए एक ऐसा मैसेज दे जाते हैं कि वालिद के जज्बे में वो रवानी और वो जोश आता है कि वो नन्हे अली असगर को भी राह खुदा में कुर्बान कर देते हैं। बेशक, और इस जज्बे के साथ, इस यकीन के साथ कि मुलाकात जल्द मुतवक्के है, बहुत जल्द। और वो कहते हैं कहीं मेरा अली असगर भी इस मकाम से, इस फैज़ से महरूम ना रह जाए, उस आबे कौसर से महरूम ना रह जाए। और वो अली असगर को भी राह खुदा में कुर्बान कर देते हैं। और जिस वक्त अली असगर के हलक से खून निकलता है उस खून को आसमान की तरफ उछालते हैं और कहते हैं कि ए रब्बे कायनात हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो आज ये वाक़या करबला हमें ये मैसेज देता नज़र आता है कि हमें अपने आप को अपने दीन की सरबुलंदी के लिए वक्फ करना है। वजह फरमाया। आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और जाते जाते नाज़रीन कराम चंद जुमलों, चंद आशार के ज़रिए इस प्रोग्राम का जो है इख्तिताम करना चाहूँगी कि जब शान अली अकबर अलैहिस्सलाम को हम बयान करते हैं तो शायर ने क्या खूब कहा कि उसे जमाल रसूल कहिए, अली के गुलशन का फूल कहिए, चिराग हर में बतूल कहिए, जो रन में बरछी चला रहा है, जवान और दिलबर दिलेर है ये, अली के जंगल का शेर है ये, अजल की आंखों में आंख डाले नबी का परचम उड़ा रहा है। आपसे इजाज़त चाहेंगे और जाते जाते तस्मिया ज़हरा से गुजारिश कि वो आज के दिन की मुनासबत से कलाम पेश करें। अली के कान के गौहर, अली अकबर अली असगर, अली के कान के गौहर, अली अकबर अली असगर, सखी शबीर के अख्तर, अली अकबर अली असगर, अली के कान के गौहर, अली अकबर अली असगर, था गोशे करम में मुस्तफा ने ले लिया उनको, गए दोनों लबे कौसर, अली अकबर अली असगर, रसूल पाक के गुलशन का एक गुल था और एक गुंचा, हाँ रसूल पाक के गुलशन का एक गुल था और एक गुंचा, था एक ताहिर
ایک اطہر علی اکبر علی اصغر جہان صبر میں جن کا ہے ہوتا تذکرہ اب تک جہان صبر میں جن کا ہے ہوتا تذکرہ اب تک وہ جن کی یاد ہے گھر گھر ہاں وہ جن کی یاد ہے گھر گھر علی اکبر علی اصغر دریا علی کا ٹکڑا بخش دیجئے لطف فرما کر دریا علی کا ٹکڑا بخش دیجئے لطف فرما کر ہے ساجد آ گیا در پر علی اکبر علی اصغر ہے ساجد آ گیا در پر علی اکبر علی اصغر سخی شبیر کے